حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور کہنے لگی کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیسے مان لے کہ تو نے بدکاری کی ہے، پر اس عورت میں احساس گناہ بھرا تھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور بچہ پیدا ہونے کے بعد پھر آنا۔ پھول جیسا بچہ پیدا ہوا تو بچہ گود میں لیے آ گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غلطی گویا تیری ہے، بچے کی نہیں، واپس جاؤ، اسے دودھ پلاؤ، جب روٹی کھانے لگے تب آ جانا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب 2 سال بعد آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اور جب آئی تو رونے لگی اور کہا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، یہ گناہ چبھتا ہے اور مجھے پریشان کرتا ہے، اور اگر آج مر گئی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی؟ نظر کرم فرمائیں تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ ایک صحابی کو دے دو، اور اسے کہا کہ اس کی اپنے بچوں کی طرح پرورش کرنا۔ پھر فرمایا کہ اس عورت کو باہر لے جاؤ اور پتھر مار مار کر سنسار کر دو، یہاں تک کہ وہ بی بی انتقال کر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 2-3 صحابیات کی ڈیوٹی لگائی اور فرمایا کہ اسے اٹھاؤ، غسل بھی دو، کفن بھی پہناؤ، اور جب یہ کام ہو گیا تو حکم ہوا کہ صفیں سیدھی کرو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ تو صحابہ نے کہا اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس کا جنازہ معاذ اللہ؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اس عورت کو معاشرے سے کاٹا نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کا گناہ دیکھا ہے مگر اس کا احساس نہیں دیکھا، اس کی توبہ کا انداز نہیں دیکھا، اس کی تڑپ نہیں دیکھی، بارگاہ خدائے رسول میں سرخرو ہونے کا جذبہ نہیں دیکھا۔ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اتنی اعلیٰ توبہ کی ہے کہ اگر ساری امت میں بانٹ دوں تو اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دے۔ دوست احباب، اگر میری یہ ویڈیو، اگر یہ میری کہانی آپ کو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کہ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔